السلام علیکم، میں ڈاکٹر وقاص آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ لاسٹ ویک جو میں نے آپ کو ایک ایپیسوڈ اپنا پوسٹ کیا تھا، اس میں میں نے سورہ بقرہ کی آیت 185 کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور یہ وہ واحد آیت ہے جس میں کہ قرآن نے صرف ایک دفعہ اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر فرمایا۔ اسی کو لیتے ہوئے، اسی 185 آیت کو لیتے ہوئے میں تھوڑی سی بات مزید آج آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے شیطان یا ابلیس جو ہے وہ ہم لوگوں کو اپنے وساوس کا شکار کرتا ہے۔ اور یہ کہانی ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی کہ یار یہ اس طرح سے تمہارے راستے میں آئے گا، اس طرح سے تم پہ حملہ کرے گا، اور تم نے اس طرح سے بچنا ہے۔ لگتی ہے بہت چھوٹی سی کہانی ہے، بڑی عام سی کہانی ہے، شیطان، ابلیس، اس کے چکر، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے سخت تنبیہ کی ہے کہ اس کے وساوس سے اور اس کے چنگلوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا۔ اب جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے روزے رکھے جاتے تھے، اور پہلے روزہ یہ ہوتا تھا کہ ایام معدودات، آڈ نمبر 3، 6 یا 9، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اس آیت میں اللہ نے حکم فرمایا اس وقت کے صحابہ کو، مسلمانوں کو، کہ اب تم 30 روزے پورے کیا کرو گے۔ پہلے وہ فدیہ دے دیتے تھے یا روزہ بعد میں پورا کر لیتے تھے، اب فدیہ دینے کی شرط صرف ان لوگوں پہ رہ گئی جو بہت ہی مجبور ہیں، کسی سے روزہ نہیں رکھ سکے اور بیمار تھے، یا اور جو وجوہات علماء بتاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اب تم روزے پورے کرو گے، اور کسی وجہ سے چھٹ جائے تو تم اس کو بعد میں پورا کرو گے، اب اس کی معافی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ میں تمہارے لیے، ساتھ ہی فرمایا آسانی لے کر آیا، اس میں کہیں پر بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ولا یرید بکم العسر، مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یقین کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے دین لے کے آئے ہیں، اس میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی خوشیاں چھین لی جائیں، آپ سے جو جوئے اور آپ جو ایک لذت حاصل کرتے ہیں دنیاوی چیزوں سے، اس کو چھوڑنے کی تو بات کہیں بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ ایک سرکل ہے، اس کے اندر رہ کر، اس دائرے میں رہتے ہوئے جو میں نے تمہارے لیے بیان فرما دی ہے، اختیار فرما دی ہے، اس کے اندر رہ کر جو کچھ کھاؤ پیو، اپنی زندگی گزارو، اور یہ گنتی کی چند چیزیں یہ کر لو تو تم جو ہے وہ صالحین میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت 185 میں آ کے اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ مینس کہ یہ ایک ٹریننگ کورس ہے تمہارے پاس رمضان 30 دن کا، اور اس ٹریننگ کورس کو پورا کرنے کے بعد تم جو 11 مہینے ہیں تمہیں اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں رمضان آیا بس اس کے بعد چھٹی ہوگی، عبادات کر لیں، فل قرآن پڑھ لیے، تراویح پوری پڑھ لی، لیکن اس کے بعد غائب ہو گیا۔ آپ خود دیکھیں کہ فجر کی نماز میں عید والے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں، مشکل سے ایک صف پوری ہوگی، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں ہم سب شامل ہیں کہ ہم مسجدوں کو بھرتے ہیں، عبادتگاہوں کو بھرتے ہیں، ہم گھروں کو بھرتے ہیں، قرآن سے مزین فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا ہے وہ ہر چیز زیرو ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے تمہارے لیے، یہ اس لیے نہیں آیا کہ تم صرف عبادات، اس میں تمہیں ٹرین کر، جیسے کہ فار ایگزامپل جتنے بھی پروفیشنز کے لوگ ہیں، میں ڈاکٹر ہوں تو میرے کئی ایسے کورسز جو ہر سال میں نے کرنے ہیں، مینڈیٹری ہیں۔ آپ کی فیلڈ میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو اپنی ٹریننگ، اپنی کمپٹنسز پورا کرنے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے، تو وہ کمپٹنسز کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں اگلے 2 سال، 3 سال، 1 سال تک، اور پھر آپ کو کمپٹنسز دوبارہ، یا آپ کا اپریزل ہوگا، ریویو ہوگا آپ کی پرفارمنس کا، اور اس کو سیٹسفیکٹری ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، یہ ایک ٹریننگ کورس تمہیں دیا ہے، اس کو پورا کرو، اور اس ٹریننگ کورس کو پورا کرنے کے بعد تمہیں ایک سرٹیفکیٹ تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ، جب آپ کو بندہ کو دیکھیں کوئی کورس کرتا ہے، کوئی لمبا کورس جو کافی مہنگا ہوتا ہے، محنت اس پہ ہوتی ہے، جیسے رمضان میں انتہائی درجے کی محنت ہے، اس کے بعد وہ خوشی مناتا ہے عید والے دن۔ اسی طرح سے جب آپ ٹریننگ کورس کرتے ہیں تو آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک فخر محسوس ہوتا ہے، اور آپ ایکوپڈ ہوتے ہیں آگے اپنے کام میں کہ اس کام کو آپ کس ہنر مندی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، پراپر طریقے سے، پروفیشنل وے سے کام رکھ سکیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور بھائی تمہیں قرآن اس لیے دیا گیا، یہ رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن میں نے نازل کیا کہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، اور اپنے آپ کو شیطان کے اس حملے سے محفوظ بناؤ جو وہ تمہارے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، بالکل باہر وہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اور کرنا تم نے کیا، اس کے بعد تم نے کہنا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، عید والے دن ہم کہتے ہیں تکبیر، یہ تکبیر وہ ہے، یہ اس میں اس آیت کو کبھی پڑھی ہے 185، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، نماز کے لیے جاتے ہوئے، تو یہ عہد ہم اس وقت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہی عظیم ہے۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، فرسٹ فیو ڈیز جو ہے آپ کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، جب آپ رمضان شروع ہوتا ہے، کافی چائے کی طلب ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، اس طرح سے مختلف عادت، کسی کو چاکلیٹ کھانے کی عادت ہوتی ہے، میٹھا کھانے کی عادت، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا کام۔ اب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ایک دم، اور آپ برداشت کر رہے ہیں وہ سر درد، آپ تھکن سے دو چار ہیں، لیکن آپ کا جسم نکاحت سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ آخر تک روزہ پورا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ اکبر، اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی روزہ ایسے نہیں رکھتا
بس ایسی خام خواہ نہیں، اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسی محبت کو قائم رکھو اور اس شیطان کے وسوسے سے بچنا، اس کی چال میں مت آنا اور اس کے جال میں مت پھنسنا۔ اس کو خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے مزید آگے بیان فرمایا کہ کس طرح وہ تمہارے اوپر حملہ کرے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وَلِتُكَبِّرُ اللہ، یہ وہی تکبیر ہے، اور یہ اس کا ماخذ جو ہے نا استکبار سے آیا ہے۔ کبر صرف اللہ کے لیے، اسی کی ذات کو کبیر اسی کا نام ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے استکبار کیا تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کے لیے کہا کہ بہترین کریشن تھی وہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے کہا اس کو سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے کے اس نے استکبار کیا، وہ مستکبر ہو گیا، ایروگنٹ، اور اس نے انکار کیا۔ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں، جتنی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم لوگ نماز شروع کرتے ہیں، آپ نے دیکھا جب پولیس کسی کو ارسٹ کرنے جاتی ہے کہتے ہیں ہینڈز اپ ان دا ایئر، یا مختلف سوسائٹیز میں مختلف ہینڈز اپ، اور ایسے کر کے سب کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کا ہاتھ کسی اپنے ویپن پہ نہ جائے۔ اللہ اکبر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہینڈز اپ، میں اپنے جتنے دنیاوی خیالات، گندے خیالات، گندی خواہشات، جتنی بھی میں نے جو لوگوں کے بارے میں مختلف پلانز بنائے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف، کسی کو میں پسند نہیں کرتا، اس کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، کسی سے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف لایا ان کی آپ شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان سب کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو ان تمام قباحتوں سے پرہیز کر کے آپ کے سامنے آ کے ہینڈز اپ ہو گیا، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں نے اس سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے ہینڈز اپ، کہ اللہ تیرے سامنے میں ہینڈز اپ ہو گیا اور پھر آپ ہاتھ باندھتے۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کبھی سوچا آپ نے اس کس طرح سے؟ یہ ہے اللہ اکبر کا مقصد کہ میں نے تجھے اپنے حوالے کر دیا، اور وہ کھڑا وہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب تھے، میں آپ کو چھوٹے سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ تراویح پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے 4 فرض عشاء کے، تو ایک شخص گیا تو مولوی صاحب نماز بھول گئے 1 رکعت، اور انہوں نے 3 کے بعد سلام پھیر لیا، تو اس نے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے 3 پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے تو خیال 4 پوری پڑھی۔ تو یہ صاحب اٹھے، نے کہا نہیں جی آپ نے 4 نہیں پڑھی، 3 پڑھی ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ دعوے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میری 4 دکانیں، یہ سنا ہوگا آپ نے، ہر 1 رکعت میں 1 کا حساب کرتا ہوں، تو میرے 3 کا حساب پورا، چوتھی کا رہتا ہے۔ اب یہی حالت ہماری ہے، اس وقت ہمارا دھیان کہاں ہوگا؟ جاب میں، وہاں کام پہ، فلانا کام میں نے کرنا ہے، عید کی شاپنگ کرنی ہے، آج سموسے پکوڑے اس وقت 4 بجنے والے ہیں، سموسے لے آئیں جا کے، پکوڑے لے آئیں جا کے، کھائیں گے کیسے؟ ہم کیا کھائیں گے؟ بریانیاں کھانی ہیں ہم نے، مختلف چیزوں کی طرف دھیان نماز میں جا رہا ہے۔ کوئی ہالیڈے پہ آپ نے جانا ہے، یا کوئی آپ کا کام پھنسا ہوا ہے، یا آپ سمجھیں کہ یہاں سے مجھے پیسہ کیسے آئے گا، یا اتنا پیسہ آ گیا میں اتنا کیسے اور اینٹ لوں کسی سے۔ ہر قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو رشوت کا پیسہ لے کے عمرے پہ گئے ہیں، عمرہ کرنے اللہ کے گھر، تو اللہ اجازت دیتا ہے کہ شاید وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بیسیکلی کہ شاید تم بدل جاؤ، شاید تم بدل جاؤ، شاید تم بہتر ہو جاؤ۔ یہ جو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، کئی دفعہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کیسے جانے دے رہا ہے، اللہ کیسے ان لوگوں کو روک کے خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، اسپیشل ان کے لیے بلاک کیا جاتا ہے راستہ اور اندر جاتے ہیں، وہ اتنی بڑی چیزوں کو اللہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جتنے بھی لوگ جاتے ہیں نظر آتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے وہ گناہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ان کے گناہ ہیں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کے نزدیک وہ بڑا ہی اوباش آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ رسی کھینچی نہیں ہے۔ تو اللہ کب کس کا دل بدل دے اور معافی مانگ لے، کیونکہ وہ اس کا معاملہ ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو زیادتیاں جس کے ساتھ ہوئیں گی وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا۔ تو میں بات آپ سے یہ کر رہا تھا کہ کس طرح سے ہم اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے، اس کا کبر بیان کرتے ہوئے اپنے ان لوازمات کو اور خواہشات کو مار دیتے ہیں رمضان میں، اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو فیس بک، انسٹاگرام، کئی لوگ ہیں وہ پورنوگرافی کے ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں رمضان میں، گانے نہیں سنتے اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اب ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی، فوراً عید کے اگلے دن آپ دیکھیں گے مسجدیں خالی ہو جائیں گی، ہماری روٹین وہی ہو جائے گی، ہم کسی کھانے کی دعوت پہ جائیں گے اور وہاں پہ اپنے بھائی کے خلاف بیک بائٹنگ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زانی شرابی ہو جانا، یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن ان سے بڑے گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو بند کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ یہ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ بند نہیں کریں گے تو بیک بائٹنگ، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، ایک اپنے بھائی کی، رشتہ داروں کی بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کی، اپنے ہی ساس بہو کی، بہو ساس کی بیک بائٹنگ ہو رہی ہے۔ تو
جب ہم بیک بائٹ کرتے ہیں نا دو آدمی، اور ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ یار وہ جس کی بات کر رہے تھے وہ آ رہا ہوتا ہے سامنے سے، وہ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کر، وہ آ رہا ہے، بات بند کر دیتے ہیں، بات مت کریں، اللہ کا خوف میں انہوں نے بات بند کر دی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہی دو شخص بات کر رہے ہیں اور وہ شخص آئے تو وہ کہتا ہے وہ آگے ابھی بات نہیں کرتے، بعد میں بات کریں گے۔ یہ ورس فارم ہے، دونوں ہی غلط ہے، لیکن یہ ورس فارم ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی، اپنے کسی اس کی، بہت مشکل کام ہے اس کو لیکن اس پہ سوچنا شروع کر دیں۔ میں نہیں کر رہا، بہت سے ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن آج سے تہیہ کر لیتے ہیں ہم کہ ہم جیسی کسی کی ذہن میں اب بات آئے کہ اس کے خلاف میں بات کروں، خاموش ہو جائیں کہ بس اللہ، اور اگر کوئی اور آ کے بات کرے آپ سے تو آپ بس ہاں ہاں کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، جی بس اللہ اس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہتر بنائے، بس یہ جواب دیں، اس میں شامل مت ہوں۔ ہاں جی یہ تو ہے ہی، امام ممبر سے اتر کے جو نمازی ہیں ان کی چغلی کرے گا۔ میں یہاں پہ برطانیہ میں رہتا ہوں تو ایک مسجد ہے جہاں پہ میں جاتا ہوں، نام میں نہیں لیتا اس مسجد کا، اتنی بڑی داڑھی والے صاحب پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ خود بھی ایک نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ وہ باہر آئے، مجھے کہتے ہیں جی یہ دیکھیں کوئی تلاوت تھی بلا امام صاحب کی، یہ تو میرا حق تھا، انہوں نے چھین لیا مجھ سے، یہ امامت، اس مسجد کا امام ہونا میرا حق تھا، اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں، اور باہر مسجد کو ان کا میں شکل دیکھ رہا ہوں، میں کہا اچھا جی۔ میں اس ایک حدیث پہ بات ختم کروں گا یہاں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، اور وہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا تو کسی کی بات کر رہے تھے، اور ان کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ غیبت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے، اپنے بھائی کی برائی کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی، ہم تو اس کے بارے میں سچ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے ہی ایسا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو غیبت ہے، اگر یہ سچ بات تم نہ ہوتی، اگر اس شخص کے اوپر تم ایک الزام لگا رہے ہو، اس نے یہ کام نہیں کیا اور وہ تم اس پہ الزام لگاؤ تو بہتان ہے۔ یہ سچ بات بے شک ہے، اس کی کوئی ویکنس ہے، اس کی کوئی کمزوری ہے، وہ منہ پھٹ ہے، وہ غصے والا ہے، وہ سختی سے کچھ باتیں کہہ جاتا ہے، اس نے آپ کو کہیں کسی بات پہ آپ کو فیل ہوا نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، یقین کریں آپ معاف کر دیں، تھوڑا سا درگزر سے کام لے لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ دے گا اس کے بدلے میں، وہ آپ اللہ قریب آ جائے گا آپ کے۔ لیکن یہ کام بہت مشکل ہے، یہ ناممکنات میں سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نفس کو اس حد تک میں تیار کر لیا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ مل کر، کہ ہم اپنے آپ کو اتنا سخت کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ان پہ عمل کرنا مشکل۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے تاکہ اس کو ہم امپروو کریں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور موو آن کرنا سیکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا اس کو گلے لگانا ہے جا کے آپ نے، بس آپ جہاں ملے سلام کر لیں، لیکن راستہ بدل لیں، سلام ضرور کر لیں جہاں آپ کو سلام کرے وہ، لیکن دل سے معاف کر دیں اور موو آن کر جائیں۔ اللہ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے لیے ہماری زندگیوں کو گزارنا، اس کو انجوائے کرنا، اس کی لذتیں حاصل کرنا، اللہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل